الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا جو اصل عنوان ہے وہ ہدایت ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی خاص موضوع پہ بیان کرتا ہے تو بیان کے دوران کئی مفید باتیں اور بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اصل عنوان ایک ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں ذرا اصل عنوان پہ بات کرتا ہوں، درمیان میں ایک بات اور بھی آ گئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی ہدایت کے عنوان کو مزید سمجھانے اور کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو اور ہدایت کے راستے پر چلیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں، آئندہ آنے والے حالات سے کبھی خبر بھی کرتے ہیں، اور اس طرح بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اصل عنوان قرآن کریم کا وہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا عنوان نہ تو طب ہے کہ ہم قرآن کریم سے نسخے تلاش کریں، نہ ہی قرآن کریم کا عنوان سائنس ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں۔ جب ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں گے تو اس کے فوائد تو کئی ہیں، بہت فوائد ہیں۔ مثلا میں ایک فائدہ عرض کرتا ہوں، جب کوئی شخص قرآن کریم سے طب کو پیش کرے گا اور آئندہ آنے والا طبیب اس کے خلاف اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کرے گا تو لوگ اس کو قرآن کا مخالف کہیں گے، حالانکہ جو بات آپ نے کہی ہے کیا قرآن کریم نے کسی مرض کے لیے بطور خاص یہی نسخہ پیش کیا ہے، یا آپ کا اپنا ذوق ہے، اجتہاد ہے، استنباط ہے، کیا ہے؟ اسی طرح جب ہم کسی سائنسی بات کو قرآن سے نکال کے پیش کریں گے، آئندہ آنے والی تحقیق اس کے خلاف ہوگی تو لوگ کہیں گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا اصل عنوان کیا ہے۔ اصل عنوان ہے قرآن کریم کا ہدایت۔ امت اور انسانیت ضلالت سے ہدایت کی طرف آئے، گمراہی سے راہ راست کی طرف آئے، جہنم کی بجائے جنت کی طرف آئے، دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے، حیات سے زیادہ موت کی فکر کرے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اصل عنوان۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اہمیت آخرت کی ہے۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں زور جو دیا جاتا ہے وہ آخرت پہ دیا جاتا ہے، دنیاوی معاملات پہ زور نہیں دیا جاتا۔ علماء کے پاس اگر دنیاوی معاملات کا علم نہ ہو تو یہ عالم کا نقص نہیں ہے، یہ کسی عالم کا عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ اس کے پاس آخرت کا علم نہ ہو، اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، یہ عالم کا عیب ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بات انہوں نے بات فرمائی اور میری ایک الجھن تھی جو دور ہوئی۔ میرے دوست بھی ہیں، حتیٰ کہ میرے یعنی مجھ سے بیعت بھی ہیں، اور اب ذکر کی مجالس میں میرے مجاز بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اجازت بیعت کرنے، ایک ہوتی ہے اجازت ذکر میں۔ بعض لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہے تو آپ اس کا تعلق بھی قبول کریں اور باقاعدہ ان کو بیعت کریں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، آپ بیعت تو کسی کو نہ کریں، ہاں البتہ ذکر کی مجالس آپ منعقد کریں، ذکر کرایا کریں، ذکر کرنا سیکھ لیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں۔ بس اوقات ہمیں اس پر بھی تعجب ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ ذکر سیکھیں اور سکھائیں؟ میں نے کہا جب قرآن کریم کے باری آئے تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم سیکھ لیں پھر سکھائیں، تو اگر یہی بات کی جائے کہ ذکر سیکھ لیں اور سکھائیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟
کہ جس طرح قاری صاحب بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جب الف پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، با پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، تا پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، مفردات کے مخارج یہ ہیں، مرکبات کو آپ نے یوں ادا کرنا ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کے بھی تو مخارج ہوں گے نا، الا اللہ وقت میں اس کی بھی تو حالت ہوگی نا، اللہ اللہ اس کی بھی تو حالت ہوگی نا، کوئی اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ ہوگا نا، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو قرآن کریم اگر کوئی سیکھے اور سکھائے تو لوگ شریعت سمجھتے ہیں، اور اگر ذکر کرنا سیکھے اور سکھائے تو اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ چونکہ ہمارے رواج میں نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں سمجھا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے مجاز بیت، ایک ہوتا ہے مجاز ذکر۔ مجاز بیت کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو میں نے بیت کیا ہے، اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہے تو آپ اس کو کلمات بیعت پڑھا کے مسترشد اور مرید بنا لیں اور حلقہ العادت میں شامل کریں۔ اور ایک ہوتا ہے مجاز ذکر۔ مجاز ذکر کا معنی کہ آپ بیعت تو نہ کروائیں، ہاں البتہ کو آپ کی مجلس میں آئے تو ذکر کروائیں، آپ لوگوں کو ذکر سکھائیں، اور آپ مجالس سے ذکر منعقد کریں، اور مجالس سے ذکر منعقد کریں، حلقے قائم کریں، آپ اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں۔ تو مجاز دو قسم کا ہے، وہ مجھ سے بیعت بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور وہ مجاز ذکر بھی ہیں۔ تو میری کوئی الجھن تھی جو انہیں دور کی۔ میری عادت اگر مجھے کہیں سے فائدہ ہو تو میں بتاتا ہوں کہ مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے۔ میں کہہ رہا تھا مجھے انگریزی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تو مجھے کبھی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور آپ عقیدے کو سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کی دنیاوی تعلیم اچھی ہے، یہ آپ سے محبت کی بنیاد نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سننے کے آپ سے جو محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ عقیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ آپ کی اردو اچھی ہے، یہ وجہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کوئی ایسا کام دنیا میں انگریزی نہ آنے کی وجہ سے آپ پر رکا ہو، بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، تو نے کہا پھر کیا الجھن ہے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ کو انگریزی میں فارم پر کرنا ہے اور آپ کو نہیں آتا، زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں بھی آپ قطار میں کھڑے ہو جائیں اور آپ آخر میں، اور وہ ایئرپورٹ والے خود آپ کا فارم پر کر کے آپ کو آگے بھیج دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا اس وجہ سے واپس کر دیں کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی یا آپ کو فارم پر کرنا نہیں آتا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میری الجھن دور ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اگر یہ قرآن کریم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ذمہ داری پوری ہوگی۔ دائیں بائیں کی بات نہیں آتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن کریم کا جو اصل موضوع اور عنوان ہے وہ ہے ہدایت، ضلالت سے ہدایت کی طرف لائیں، گمراہی سے راہ راست کی طرف لائیں، جہنم کے راستے سے جنت کی طرف لائیں، شیطان سے رحمان کی طرف لائیں۔ یہ قرآن کا بنیادی عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرما لے۔ یہ جو دینی مراکز ہیں بنیادی طور پر قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے مراکز ہیں بنیادی طور پر۔ اب حدیث پاک یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، اور فقہ یہ قرآن اور حدیث ہی کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارک سے نکلے ہوئے مسائل ہی کا نام فقہ ہے، تو بنیاد تو قرآن کریم ہوا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پہ قرآن اتارا اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، تاکہ آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ جو آپ نے سمجھایا وہ حدیث پاک ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ، ان سے مسائل کا استنباط مجتہد کرتا ہے، وہ فقہ بن جاتی ہے۔
اب دیکھو فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کا اصل عنوان ہدایت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دینی مرکز، دینی ادارہ، دینی جامعہ مرکز اہل سنت والجماعت میں رہتے ہیں۔ یہاں اساتذہ کرام بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور بعض جو اساتذہ طلباء نہیں ہیں بلکہ کسی اور مدرسے کے کام میں لگ گئے، پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہیں، کھانا پکانے میں ہیں، کھانے کھلانے میں ہیں، طلباء کو دعائی دینے میں ہیں، یا مدرسے کی تعمیر کے اندر مشغول ہے۔ میں ان سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن یہ کتاب ہدایت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے، للمتقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا ہدایت اس کو ملے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ المتقین، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ آگے قرآن کریم نے ان کو جو صاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے ترجمہ کیوں کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں؟ عقائد اور ایمان میں بنیادی تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت و رسالت، نمبر 3 قیامت۔ اب اللہ کو دیکھا تو نہیں، ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے، ایمان بالغیب یہ عقیدہ ہوا۔ پیغمبر پاک ہم نے دیکھا تو نہیں، مانتے ہیں، ایمان بالغیب ہوا۔ پیغمبر کو جن نے دیکھا ہے وہ نبی کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں ان کو تو نہیں دیکھ رہے نا، پیغمبر کے فرمانے پر بغیر دیکھے مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عقیدہ ہوا۔ اور قیامت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی مانتے ہیں، تو عقیدہ ہوا۔ تو یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ ان کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، یہ پہلی بات۔ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ نمبر 1 یؤمنون بالغیب، نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی عقائد کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز کا ہے، اور نمازوں میں سب سے اہم نماز یہ 5 فرائض ہیں۔ فرائض کے بعد پھر واجبات ہیں، پھر اس کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد سنن غیر مؤکدہ ہیں، سب کے بعد۔ اس کے بعد یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ذمے ہے زکوٰۃ، فرض وہ دیتے ہیں، ان کے ذمے ہے عشر وہ ادا کرتے ہیں، ان کے ذمے ہے صدقۃ الفطر تو وہ دیتے ہیں، ان کے ذمے جو اموال ہیں ضروری وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کو صاف بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر نوافل کی بات بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، صرف فرض نہیں کرتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اور درمیان میں کیا فرمایا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ بات سمجھ لیں کہ بنیادی بات ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھیں کہ یہ لوگ پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے وحی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کے بعد والی ہے اس پر بھی ایمان، جو آپ سے پہلی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے بعد وحی کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے بات ہی نہیں کی، بلکہ آپ تک وحی کی بات فرمائی ہے۔ یہاں پر ختم نبوت کو بیان فرمایا، یؤمنون بالغیب۔ اب دیکھیں یہاں شروع کیا اور آگے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ تو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ قیامت، اور یہ نماز اور زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی بات فرماتے ہیں، اور آخر میں پھر بات کیا فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر آخرت کی بات کی۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ کتاب ہدایت ہے، کیوں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
مقصود آخرت ہے، یؤمنون بالغیب مقصود وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، کیوں؟ آخرت۔ دیکھو، نماز کی پابندی کرو، کیوں؟ آخرت۔ زکوٰۃ ادا کرو، کیوں؟ آخرت۔ صدقات کا خیال کرو، کیوں؟ آخرت۔ اور ختم نبوت پر اعتماد کرو، کیوں؟ آخرت۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، بار بار یہ بات سمجھائی ہے، اصل چیز موت، آخرت، موت، آخرت، موت، آخرت، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کا تم نے اہتمام کرنا ہے، یہ سمجھایا۔ تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کتاب ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ آخر میں فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم۔ آخر میں پھر فرمایا یہی لوگ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں، علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آخر میں بات فرما دی، تو شروع بھی کہاں سے کیا؟ ھدی للمتقین، بات ختم بھی کہاں میں فرمائی؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور جب یہ تقوی اور ہدایت مل گئی تو آگے بات کھول دی ہے، اولئک هم المفلحون، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ یعنی انسان کو ہدایت مل جائے تو انسان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ باتیں بڑی ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سے مات فرمائیں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم ترین بات جو میں نے اس مجلس میں کرنی ہے، جس کے لیے آپ سب کو جمع کیا ہے، وہ یہ کہ ہم طلباء ہیں، ہم دین کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین کو پڑھانا ہے، ہم دین سمجھ رہے ہیں، ہم نے امت کو دین سمجھانا ہے۔ یہاں صرف اپنے عقائد کو ٹھیک نہیں کرنا، یہاں صرف اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرنا، یا صرف اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرنا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو درست کرنا ہے، ہر اعتبار سے خود کو ٹھیک کرنا ہے، عادات کو ٹھیک کرنا ہے، اطوار کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ صرف ٹھیک نہیں کرنا، اس کو مستقل زندگی کا حصہ بنانا ہے، بس اپنی عادت ڈالنی ہے، اپنا مزاج بنانا ہے، خود کو اس کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے۔ میں اس لیے بارہا گزارش کرتا ہوں، مرکز میں ہونے والے اعمال کی پابندی کریں، مرکز میں ہونے والے اعمال کا اہتمام کریں، اور ان کو اپنی عادت بنا لیں، اور زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیں۔ مرکز میں ہے تب، مرکز سے باہر ہے تب، گھر میں ہے تب، گھر سے باہر ہے تب، جہاں بھی ہیں اعمال کی پابندی کرنی ہے، اپنا ایک مزاج بنا لیں۔ اور الحمدللہ مرکز میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے بنیادی طور پہ، وہ ہے عقائد، اعمال، اخلاق، بنیادی طور پہ۔ عقائد سیکھیں، مرکز میں رہ کر کوئی طالب علم جب مجھے میسج کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی میں تو مرکز میں۔ میں نے کہا میں نے اسی لیے پوچھا ہے کہ مرکز میں رہ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو، امت نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ مرکز میں سادہ موجود ہے، لائبریری موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، وہاں بیٹھ کے سیکھو، عقائد پر محنت کرنا سیکھو، بیان کرنا سیکھو، عقائد کو لکھنا سیکھو، یہ سب نے کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں دین میں بنیادی حیثیت عقائد کی ہے، جو مرکز میں کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام سمجھنا چاہیے۔ میں یہ بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے عقائد کے معاملے میں۔ کوئی شخص میدان سیاست میں ہو، کوئی شخص میدان تبلیغ میں ہو، کوئی شخص میدان جہاد میں ہو، کوئی شخص میدان تعلیم میں ہو، کوئی شخص میدان تزکیہ میں ہو یعنی خانقاہوں میں ہو، کوئی شخص میدان تجارت میں ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، عقائد سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ عقائد قدر مشترک ہیں، اہل حق کے تمام افراد، اہل حق کے تمام ادارے، اہل حق کی تمام جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں، ان میں قدر مشترک عقائد ہیں جن میں کوئی باہمی اختلاف نہیں۔
حتیٰ کہ احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ، ان کے درمیان بھی اختلاف عقائد پہ نہیں ہے، تو عقائد تمام اہل حق کی جماعتوں، اداروں، افراد میں قدر مشترک ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں عقائد کتنے ہم ہیں۔ میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، اہل حق کی کسی جماعت کا کوئی فرد ہو، اہل حق کے کسی شعبے کا کوئی فرد ہو، اہل حق میں کسی ادارے کا کوئی فرد ہو، وہ ہمارا ہے، کیوں؟ اس کا عقیدہ ہمارا ہے۔ جماعتیں تو طریقہ کار کے لیے ہوتی ہیں، یہ طریقہ کچھ مختلف ہے تو جماعت بنا لی، کوئی نظم الگ ہے تو جماعت بنا لی، باقی قائد میں ہمارا چونکہ اتفاق ہے تو ہم ہر کسی کی قدر کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں یہاں کے طلباء اور اساتذہ کو، وہ یہ کہ جو علماء حق میدان سیاست میں ہیں، ہم میدان سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے ایک پیج کو بہتر سمجھتے ہیں، جتنا وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر اعتماد کریں۔ جمیعت علماء اسلام ہے، مولانا فرمان صاحب دام برکاتہ میں ہے، ہم اعتماد کریں۔ میدان تبلیغ میں مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہ میں ہیں، مولانا خورشید صاحب ہیں، رائے گڑھ والے حضرات ہیں ہمارے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ میدان تعلیم ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، ڈاکٹر عبداللہ سکندر صاحب دامت برکاتہ میں، شیخ الحدیث مولانا قاری محمد علی جلندری صاحب دامت برکاتہ میں، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم ان معاملات میں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو فتنوں کا فن ہے یا فتنوں کا علم ہے یا عقائد باطلہ کا رد ہے یا اپنے عقائد کی تفہیم ہے، وہ ہمارا فن ہے، اس پر وہ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، نئے سرے سے محنت فرمائیں گے تو فائدہ کم ہوگا، فائدہ پھر بھی ہوگا لیکن کم ہوگا۔ جس طرح سیاست میں علماء نے 24 گھنٹے اس میدان میں لگائے ہیں، تبلیغ میں علماء نے 24 گھنٹے اس میں لگائے ہیں، تعلیم والے نے 24 گھنٹے اس میں لگائے ہیں، تو قائد کے معاملے میں 24 گھنٹے صبح و شام دن رات ہم نے کھپائے ہیں۔ تو ہر فن والے جو کام کرتے ہیں دوسروں کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس سے معاملات بہت صحیح رخ پہ چلتے ہیں۔ تو مرکز میں چونکہ بنیادی کام یہی ہے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قائد صحیحہ یہ ہمارے قدر مشترک ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جتنے مخالف اہل باطل ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، وہ ہم میں سے ایک کے مخالف نہیں ہے، ہم میں سے سب کے مخالف۔ ہم کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فلاں اہل باطل ہے مجھ سے تو پیار کرتا ہے، نہیں، آپ سے نہیں کرتا، اس کا کوئی جال ہوگا، کوئی شکار ہوگا، کوئی اس کی اہل باطل ہم سب کے دشمن ہیں۔ اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، اس کو دشمن سمجھو، دشمن کو کبھی دوست نہیں سمجھو۔ تو ہماری جو عقائد کی محنت ہے یہ بنیادی محنت ہے، اس لیے مرکز میں رہنے والے ہر طالب علم اور استاذ کو عقائد کے معاملے پر بطور خاص عبور ہونا چاہیے، بطور خاص۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم نمبر 1 کتاب ہدایت ہے، نمبر 2 متقین کے لیے ہے، نمبر 3 متقین کو صاف کیا ہے، نمبر 4 سب کی بنیاد لوجہ اللہ خالص آخرت ہے، نمبر 5 ان میں اہم ترین چیز وہ عقائد ہے، نمبر 6 ہم جتنے اہل حق ہیں وہ کسی میدان کے اندر بھی ہوں، ہمارے درمیان قدر مشترک عقائد ہے۔ ہمارا جو مخالف اہل باطل وہ ایک کا نہیں، ہم سب کا دشمن، وہ کبھی اپنا جال پھینکنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے کسی ایک سے محبت کا اظہار کر لے تو اس کی مرضی، باقی ذہن میں بٹھا لے وہ ہمارا نہیں۔ ایک بات تو یہ جو چند ایک باتیں میں نے سمجھائی ہیں، یہ ایک بات ایک طرف رکھیں، آج کی مجلس میں سے ہٹ کر میں نے ایک اور بات سمجھانی ہے، ذرا اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما۔ کام کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے اس کا نمبر 1 فہم اچھا ہو، اس کی سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو تاکہ بات کو سمجھے۔ فہم یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ نمبر 2 اس بندے کی اخذ کی صلاحیت اچھی ہو، لینے کی، وصول کرنے کی، نتیجہ تن اخذ اور فہم ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اور
اس بندے کے حفظ کی صلاحیت اچھی ہو، حافظہ بہت مضبوط ہو، مضبوط حافظہ ہو، مضبوط حافظہ ہو اس بندے کا. سب سے پہلے فہم و اخذ کی صلاحیت اچھی ہو. نمبر 2 حافظہ اچھا ہو. نمبر 3 پھر سمجھانے کی صلاحیت اچھی ہو. یہ بہت ضروری ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے طلباء سے اکثر کہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا فرمایا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا دل عطا فرمائے اور بات کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین اللہ دماغ عطا فرمائے، اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زبان عطا فرمائے. یہ 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں. بات توجہ سے سمجھنا. مجھے یاد ہے میں درجہ اولا میں تھا، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بنگلہ دیشی طالب علم تھے اور ایک میں تھا، ہم دونوں میں موازنہ کرتے فرماتے کہ یہ جو بنگلہ دیشی طالب علم عبدالرشید اس کا نام تھا، حافظہ اس کا بہت اچھا ہے، اور جو اخذ اور فہم ہے نا یہ الیاس کا بہت اچھا ہے. تو فرماتے جس طرح بات کو لیتا ہے نا، کیا بات ہے. اور عبدالرشید کا حافظہ بہت تیز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا حافظہ بہت اچھا تھا. وہ 1 مہینہ بعد آیا، پچھلی باتیں بھی یاد کی، نہ امیر کو فارسی میں یاد کیا، بہت ہی اس کا مضبوط حافظہ تھا. اب وہ دنیا کے اس کونے میں کہاں ہے، کیوں ہے، بس یہ ایک عجیب سی داستان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمائے. وہ کہاں پر ہے میرا تم سے رابطہ بھی نہیں، کہاں پر ہوں گے، کسی اچھے کام میں لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو جس طرح ضروری ہے کہ فہم اور اخذ کی صلاحیت ہو، نمبر 2 حفظ کی صلاحیت ہو، نمبر 3 اظہار کی طاقت ہو، افہام کی نعمت ملے، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 2 چیزوں کا خیال کرے. نمبر 1 اپنی جسمانی صحت کا، نمبر 2 اپنی روحانی صحت. آدمی کی جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے، نمبر 1 غذا سے تباہ ہوتی ہے. ناقص غذا سے انسان کے جسم تباہ ہوتا ہے، اور کامل اور خالص غذا سے انسان کے جسم بہت اچھا رہتا ہے. نمبر 2 جب آدمی غذا کا اہتمام کر لے اور جسم کو چست اور چوکو چبند رکھنے کے لیے آدمی اہتمام کرے ورزش کا، چلنے پھرنے کا، تو پھر آدمی کی صحت جسمانی بہت اچھی رہتی ہے. یعنی غذا کا خیال کریں اور آدمی ورزش کا اہتمام کرے. جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا خیال کرے. نمبر 1 خوراک، نمبر 2 واک. یہ خوراک جمع واک اگر ٹھیک ہو تو عموماً آدمی کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. عموماً روحانی صحت کے اچھا ہونے کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے، نمبر 1 انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے. نمبر 2 فرائض کے علاوہ اذکار اور نوافل کا اہتمام کرے. اس سے آدمی کی روحانی صحت ہوتی ہے. اور وہاں انسان ناقص خوراک اختیار کرے اور ورزش چھوڑ دے، جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے. اور یہاں آدمی نیک اعمال چھوڑ کے گناہ کرے اور ذکر اللہ چھوڑ کے لغویات کے اندر لگ جائے تو روحانی صحت تباہ ہوتی. ہر آدمی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو، روحانی صحت بھی اچھی ہو. لیکن علماء اور طلباء کے لیے بطور خاص ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی خیال فرمائیں، اپنی روح کا بھی خیال فرمائیں. ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں اور خانقاہ حنفیہ میں ہم بھرپور اس کا اہتمام کرتے ہیں. طلباء صبح اٹھیں تو تہجد پڑھیں، اساتذہ صبح اٹھیں تہجد پڑھیں، پہلا سبق فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں. درجہ حفظ کے طلباء، درجہ کتب کے طلباء، درجہ تخصص کے طلباء، اور پھر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کریں، اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں. اس کا اہتمام کریں. اور چھٹی کے وقت میں
مرکز سے باہر سڑک کی جانب نہ جائیں، وہاں کچھ نہ کچھ گناہوں کا ماحول ہے، اس کی بجائے میدان میں جائیں، گراؤنڈ میں، اس کی بجائے باغات کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ نے باغات بہترین عطا فرمائے، اس کی طرف جائیں اور سیر کا خیال کریں، اس کا بہت خیال کریں، ان کا ہم اہتمام کرتے ہیں پورا سال، اور طلبا کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ ابابین کا بھی اہتمام کریں، مغرب بصورت الواقعہ کا بھی اہتمام کریں، شاک بصورت الملک کا بھی اہتمام کریں، جمعہ کے دن سورہ کاف کا بھی اہتمام کریں، جمعہ کے دن اثر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، کوشش کریں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہم طلبا سے کہتے ہیں بھی آپ جو وقت بچ جائے ورزش کریں، اچھی کھیل کھیلیں جس سے صحت کا فائدہ ہو، جسم اچھا ہو، یہ تو ہمارے ایک سال بھر کا معمول ہے۔ اس کے علاوہ سال کے دوران ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے 3 دن خانقاہ اجتماع کا۔ اس 3 دن کے خانقاہ اجتماع کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں خلفاء بھی ہیں، پاکستان بھر سے مریدین بھی ہیں، اور 3 دن باقی سارے کام چھوڑ کر خالص دینی اعمال میں لگے رہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور جب اکٹھے ہوں گے جہاں مجھ جیسے کوئی نالائق ہوں گے تو بہت سارے لوگ لائق بھی آئیں گے، کہاں مجھ جیسے کچھ فساق ہوں گے تو بہت سارے صلحاء بھی آئیں گے۔ اکٹھے بیٹھنے سے انشاءاللہ صلحاء کا رنگ چڑھے گا، ذکر کرنے والوں کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوگا، اس کا فرق بہت پڑے گا، اس کا اہتمام کریں۔ تو ہم سال میں کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن کا خانقاہ اجتماع رکھیں، عام طور پر فروری میں ہم رکھتے ہیں، ماحول میں کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، کبھی حالات کی وجہ 3 کی وجہ 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کرتے ہیں کہ 3 دن کا ہمارا سالانہ خانقاہ اجتماع ہو۔ یہ روحانیت کے لیے، اذکار کے لیے، نوافل کے اہتمام کے لیے۔ اسی طرح ہم نے، آپ طلباء کے علم میں ہے کہ شروع کیا ہے کہ ہم سال میں ایک بار 3 دن کا ٹورنامنٹ کریں، 3 دن صرف کھیل کے لیے رکھیں، یعنی جس طرح پورا سال ورزش کا خیال کرنا ہے، واک کا خیال کرنا ہے، چلنے پھرنے کا خیال کرنا ہے، چھٹی وقت کھیلنے کا خیال کرنا ہے، تو سال میں 3 دن ایسے رکھ لیں کہ جہاں صرف کھیلنا، صرف کھیلنا کا معنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو زندگی کا حصہ، وہ تو چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور صرف کھیلنے کا معنی یہ بھی نہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا، صرف کھیلتے رہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، اور کھانا بھی کھانا ہے۔ ہاں اضافی کام 2 کرنے ہیں، نمبر 1 کھیلنا اور ورزش کرنا، اور ایک دوسرے سے سبقت لینا، آگے بڑھنا، اور پھر ان دنوں میں فریش کھانے میں کچھ مزید اضافہ کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھیلنے کے دن ہیں، یہ پڑھنے کے دن نہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں بھائی خوشی کے موقع پر خوشی ایسی ہے جو انسان کے چہرے سے نظر آئے، خوشی ایسی ہے کہ آدمی کو دیکھنے سے نظر آئے، اور غمی ایسی ہے کہ چہرے سے غمی محسوس ہو۔ تو جب یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کے دن ہے تو ساتھ چائے بھی ہونی چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، اور اگر توفیق ہو تو ساتھ پکوڑا جلیبی بھی ہونی چاہیے، پھل بھی ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھیل کود ہو رہی ہے، ہم اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور جو اس میں آگے بڑھیں، جس طرح طلبا امتحان دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کو انعام میں کتب دیتے ہیں، یہاں جو آگے بڑھے تو اس کو پڑھنے والے کو ٹرافی دیں، وہاں اول دوم سم ہوتے ہیں، یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں، چلو لفظ بدل لیں، بات تو وہی ہے نا، تو جس طرح وہاں کتب دیتے ہیں یہاں ٹرافیاں دیں، وہاں بھی اہتمام کرتے ہیں یہاں بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ طلباء کے لیے اور مریدین کے لیے 3 دن کا خانقاہ اجتماع کریں روحانیت کی ترقی کے لیے، اسی طرح ان کا 3 دن کا ٹورنامنٹ بھی ہو جسمانیت کی ترقی کے لیے۔ جسمانیت کی ترقی کا معنی نہیں کہ پیٹ آگے بڑھے، اس کا معنی جو بڑا پیٹ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں، یہاں جسمانی ترقی کا مفہوم اور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 3 دن کے بعد دیکھو کس کا پاؤ وزن بڑھ گیا ہے، یہ دیکھیں کہ 3 دن کے بعد کس کا چٹانگ وزن کم ہوا ہے، تو یہاں جسمانی ترقی کا مفہوم ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کل آپ جو ہے نا محتم صاحب کو یا مفتی صاحب کو یا کسی اور کو پکڑ کر بیٹھے ہوں، جو استاد نے فرمایا کہ 3 دن جسم کی ترقی کے لیے تو تھوڑی خوراک بڑھاؤ تاکہ جسم بڑھے ہمارا، یہ ایک کیلے سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک ٹماٹر سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کھیل کے موقع پر کھیل ہو، خوشی کے موقع پر خوشی ہو، غم کے موقع پر غم ہو۔
کچھ دن پہلے یہ جمعہ کے دن، جمعے کے بعد کسی جگہ ہم گئے تو ہمارے ساتھ بہت دوست تھے، اور اس میں کچھ کوئٹہ کے تھے، کچھ اور بھی تھے ماشاءاللہ. ہمارا ایک سفر تھا وہاں. بہت اچھا یعنی موقع تھا ان کے کھیلنے کا. وہ پیرا گلائڈنگ کے لیے گئے تھے. وہ جاتے ہیں بہت تقریباً کئی 100 فٹ تک اوپر جاتے ہیں، 2000 فٹ سے بھی اوپر جاتے ہیں. پیرا گلائڈنگ وہ جو اڑتے ہیں ہوا میں. میں تو نہیں اڑتا، میں تو ابھی تک نہیں اڑا. اللہ پاک نے ویسی اڑان ایسی عطا فرمائی کہ پیرا گلائڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے دیکھنے والوں کو. اتنے کافی اچھا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو بس سنبھالنے کی کوشش عطا فرمائے. خیر میں دوستوں کے لیے نکلتا رہتا ہوں کہ چلو یہ خوش ہو جائیں گے میرے ساتھ جائیں گے، ماشاء اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو خیر ہم تقریباً تو 2-3 گھنٹے ایسے لگے. وہ گاڑیاں بھی ان کی تھیں اور بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، اور ساتھ ٹکے اور کباب اور سارے سامان بھی لے کر گئے تھے. اپنے قالین اور کارپیٹ لے کر گئے تھے. تو تھوڑی دیر کھڑے بیٹھے آپ. میں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھا. پھر دوسرا آگے جی آپ بیٹھے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھا. پھر تیسرا آگے جی گاڑی کی سیٹ کو یہاں بیٹھ گئی. میں نے کہا میں نہیں بیٹھا. تو ان کو بہت تعجب ہوتا ہے، اور ہم تھک گئے، تھکتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ کس شخص کو داڑھی سفید ہو اور کالی کرنے کا حق حاصل ہے، کس کو. مسئلہ اس میں کیا ہے یہ بات. اب یہ جو عنوان نہیں کہ میں سمجھاؤں، لیکن میں سمجھایا کرتا ہوں کہ کس کو حق حاصل ہے. یہ تو فقہا نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں ہو مجاہد ہو، اور جنگ ایسی کہ دو بدو. یہ نہیں کہ چھپ کے بٹن دبانا ہو تو اس کی داڑھی سفید ہو یا کالی کیا فرق پڑتا ہے. دو بدو میدان جنگ میں ہو اس کے اپنی داڑھی کو سیاہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ جوان ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے اور بال سفید ہوگی بیماری کی وجہ سے، عیب ہے. اب وہ اپنی داڑھی کو کالا کر لے تاکہ عیب نہ نظر آئے، جوانی میں بوڑھا ہو. یا اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفید ہیں، عمر زیادہ ہے، اور اس کی جو نکاح میں آئی ہے وہ ذرا عمر میں چھوٹی ہے. چلو بال سیٹ کرے تاکہ بھی جوان نظر آئے. ان تین کے لیے گنجائش دی ہے داڑھی کالا کرنے کی. تو میں نے ان سے کہا یار میں نے داڑھی کالا کی ہے تو اس کے پتہ چلے جوان ہے. صرف داڑھی کالی کرنے سے تو بندہ جوان نہیں ہوتا. تمہاری داڑھی کالی کی نہیں ہے ہی کالی، وہ تم آدھے گھنٹے تک کھڑے نہیں ہو سکتے. اور مجھے 3 گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں، اور الحمدللہ میں تھکا بھی نہیں. میں وہاں کیبن سے نکلا ہوں، گراؤنڈ تک پیدل آیا. میں نے یہاں گراؤنڈ سے واپس کیبن میں پیدل جانا. تم آئے بھی گاڑی پر ہو، جانا بھی تم نے گاڑی پر ہے، اور تمہیں شک میرے پر ہوتا ہے کہ استاد جی کالی داڑھی کی کیا ضرورت تھی. نہیں میں نے کہا کہ دیکھو ہر چیز کی بنیاد سمجھا کرو، بنیاد سمجھا کرو. اگر فقہا نے ایسے شخص کو داڑھی سفید کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف داڑھی کالی ہو، پتہ بھی چلے جوان ہے. میرا خیال ہے اگلی بات آپ سمجھ گئے میں کیا سمجھاؤں آپ کو. صرف داڑھی سے تو جوانی نہیں ہوتی نا، کچھ اور چیزیں بھی بہت ساری دیکھنی پڑتی ہیں. ہمارے اب یہ لوگ کیا ہوتا ہے، منہ اندر گھسا ہوتا ہے، چہرہ لٹکا ہوتا ہے، چڑیاں پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے کالا رنگ چڑھا کے آ جاتے ہیں. اور بھائی یہ حرام ہے، اس کی فقہ کی اجازت نہیں دی. تو میرا مقصد صرف اس سے تھا کہ جسمانی صحت کا مطلب کیا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے نا، میں نے پوری تقریر اس لیے کی ہے بندہ سمجھ ہی نہ پائے بھی جسمانی صحت کا معنی کیا ہوتا ہے، روحانی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ روحانی صحت کے لیے نا عام طور پر روزانہ 4 تسبیحات ہوتی ہیں اور مہینے میں ایک بار 12 ہوتی ہیں، کیسے روحانی صحت ہوتی ہے. تو بھائی روزانہ ہر دعوت مہینے میں ایک کیلا ہوتا ہے، ایک دو ہوتے ہیں. تو جب آپ سالانہ تو اس میں 12 کیلے ایک کو دو. خود 12 کیلے ایک دینے سے بندے کا پیٹ موٹا تو ہوتا ہے لیکن پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دن میں اگر 12 کیلے دے دیں گے، 4 سموسے دے دیں گے، 5 پکوڑے دے دیں گے، تو پھر مسجد میں تہجد کی بجائے لائن ادھر لگی ہوگی جہاں پہلے ہی بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. خیر میرا مقصد سمجھے، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ گواہ ہے میں آپ کو اپنی کیفیات بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے کتنا پیار ہے. میں بتا نہیں سکتا، اس لیے میں آپ سے مزاح بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، نگرانی بھی کرتا ہوں، شورا سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، سادہ سے پوچھتا رہتا ہوں، وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں میں اتنی معمولی باتیں پوچھتا ہوں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے مجھے کتنی آپ کی فکر ہوتی ہے. اور پھر میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں اعتماد کرتا ہوں کرتے ہوں گے. میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، تہجد نصف میں کرتا ہوں، سجدے میں دعائیں کرتا ہوں، بہت مانگتا ہوں کہ اللہ جو مرکز کے طلبا ہیں جو قبول فرمائے.
کہ اللہ ان کو فہم دے دے، عکس دے دے، اللہ فہم کی طاقت دے دے، اظہار کی طاقت دے دے، ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے یا اللہ، ویسے ان کو قبول فرما لے، یہ پوری دنیا میں تیرے دین کو لے کر پھیل جائے۔ یہ آپ بھی کچھ ارادے کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا کہ ہم نے پوری دنیا میں دین کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور لے کر جائے گا، اللہ لے کر جائے گا، بس بندے کی نیت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص پہ قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اللہ قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا فرماتا ہے، اور جس کا قرض ہو مقروض اور قرض ادا کرنے کا ارادہ صحیح نہ ہو، اس کے قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، جب آپ کی نیت ہوگی پورے عالم میں کام کرنے کی اور اسی کے لیے آپ دوڑیں گے، اللہ تعالیٰ پورے عالم میں آپ کو پہنچائیں گے۔ ہم نے انشاءاللہ پورے عالم میں دین کے لیے سفر کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں، اللہ آپ کو پہنچائیں گے، اور آپ کو نہ پہنچایا تو آپ کی آواز پہنچائیں گے۔ ہمارا پہنچنا ضروری نہیں ہے، ہماری آواز کا پہنچنا ضروری ہے۔